دوستوں اور میرے ہم وطن ساتھیوں، میں سردار خان سوشل ایکٹیوسٹ پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے اس پارلیمنٹری الیکشن کے متعلق بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 7 مئی 2024 بروز منگل بیدر لوک سبھا کے چناؤ ہونے جا رہے ہیں۔ یہ پارلیمنٹری الیکشن گزشتہ الیکشنوں سے زیادہ غیر معمولی نوعیت کے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ 2024 کا الیکشن ہمارے لیے آخری موقع ہے۔ یہ چناؤ سنویدھان اور لوک تنتر بچانے کا چناؤ ہے۔ یہ الیکشن کانسٹیٹیوشن اور ڈیموکریسی کو بچانے کا الیکشن ہے۔ ہماری ذرا سی چوک، ہماری ذرا سی غفلت، ہماری عدم توجہی، ووٹ ڈالنے کے بجائے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہنا بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کیرلا کے مسلمان خلیجی ممالک میں رہتے ہیں، لیکن وہ اس 2024 کے پارلیمانی الیکشن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی چاق و چوبند کے ساتھ خلیجی ممالک سے کیرلا پہنچ کر اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کر سکیں۔ وہ خلیجی ممالک سے اتنا خرچ کرتے ہوئے اپنے مقام پر پہنچ کر اپنے ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ کیا آپ اپنے گھروں سے نکل کر پولنگ بوتھ تک نہیں آ سکتے؟ یاد رکھیے، پولنگ کے دن آپ کو دن بھر قطار میں کھڑا ہونا ہے، دن بھر قطار میں کھڑا ہونا ہے۔ اگر اس دن آپ کے پاؤں لڑکھڑائیں گے تو یاد رکھیے ہمیشہ کے لیے آپ کو ہر جگہ قطاروں میں کھڑا ہونا پڑے گا اور ہماری نسلیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آئیے بیدر لوک سبھا حلقے پر نظر ڈالیں۔ یہاں پر کانگریس اور بی جے پی میں راست مقابلہ ہے۔ کانگریس سے ساگر ایشور کھنڈرے اور بی جے پی سے بھگونت بھوبا الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی بھی پارٹی سے انصاف نہیں ملا۔ البتہ آج 2024 کے پارلیمنٹری الیکشن میں بی جے پی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سامنے آ چکی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک مہم چھیڑ دی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس کا مقابلہ کریں اور اس کے مقابلے کے لیے جو ہتھیار ہوگا وہ ہتھیار ووٹ کا ہتھیار ہوگا۔ جو لوگ حالات سے باخبر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں مودی سرکار کھلم کھلا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہی ہے اور ڈیموکریسی کی حدوں کو پار کر کے ڈکٹیٹرشپ یعنی تاناشاہی کی طرف چل پڑی ہے۔ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو خریدا جا چکا ہے۔ یقیناً میڈیا بک چکا ہے۔ الیکشن کمیشن پر پریشر ہے کیونکہ اسے حکومت چن رہی ہے۔ ای ڈی اور سی بی آئی جیسی اہم ایجنسیز کی کوئی ریپوٹیشن باقی نہیں رہی۔ سپریم کورٹ کے ججز پر اتنا پریشر کہ وہ انصاف نہیں کر پا رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بی جے پی نہ ہندوؤں کی ہے نہ دلتوں کی ہے، یہ صرف سرمایہ داروں کی ہے۔ تو آئیے ہم مسلمان یہ حد کرتے ہیں کہ اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر پرسنل لا میں مداخلت کے خلاف ہوگا۔ اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے خلاف ہوگا۔ اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر حجاب پر پابندی کے خلاف ہوگا۔ اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر حلال پر پابندی کے خلاف ہوگا۔ اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر مسلمانوں کی فیملی پلاننگ کے خلاف ہوگا۔ اب کی بار ہمارا ووٹ تعدد ازدواج کے قانون کے خلاف ہوگا۔ اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر حق اور سچ کے لیے جیلوں میں ٹھونسنے والوں کے خلاف ہوگا۔ اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر گجرات کے مسلم کش فسادات کے خلاف ہوگا۔ اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر ہماری غذاؤں پر پابندی کے خلاف ہوگا۔
اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا، مگر الیکٹورل بانڈ کے نام پر کرپٹ حکومت کے خلاف ہوگا۔ اب کی بار ہمارا ووٹ ہوگا 100% ہوگا، مگر پلوامہ کے جوانوں کو شہید کرنے والوں کے خلاف ہوگا۔ اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا، مگر ہندو مسلم مسجد مندر کی سیاست کے خلاف ہوگا۔ اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا، مگر مساجد کے سروے کے نام پر پریشان کرنے والوں کے خلاف ہوگا۔ اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا، مگر مدارس اسلامیہ کو دہشت گرد کے اڈے قرار دینے والوں کے خلاف ہوگا۔ اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا، مگر داڑھی ٹوپی والوں کو ٹیرورسٹ کہنے والوں کے خلاف ہوگا۔ اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا، مگر CAA اور NRC کے قانون کے خلاف ہوگا۔ اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا، مگر کسانوں پر ظلم کرنے والوں کے خلاف ہوگا۔ اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا، مگر شہروں کے نام بدلنے کی مذموم حرکت کرنے والوں کے خلاف ہوگا۔ اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا، مگر پیغمبر اسلام کے متعلق توہین آمیز بیانات کے خلاف ہوگا۔ اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا، مگر مسلمانوں کے لیے زہر آلود بیانات کرنے والوں کے خلاف ہوگا۔ اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا، مگر گاؤں کشی کے نام پر لمحہ لنچنگ کرنے والوں کے خلاف ہوگا، مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے والوں کے خلاف ہوگا۔ اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا، مگر پولرائزیشن کرنے والوں کے خلاف ہوگا۔ اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا، مگر مجاہد آزادی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق نفرت پھیلانے والوں کے خلاف ہوگا۔ اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا، مگر ہماری ہندو بہنوں کے منگل سوتر کو خطرہ بتانے والوں کے خلاف ہوگا۔ تو آئیے پھر ایک بار ہم عہد کریں کہ BJP کے امیدوار کو ہرانے کے لیے کانگریس کے امیدوار ساگر ایشور کھنڈے کو 100% ووٹ استعمال کرتے ہوئے بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ اگر اب کی بار ایسا نہ کر سکو تو یاد رکھو یہ آزادی چھن جائے گی اور غلامی ہمارا مقدر بن چکی ہوگی۔ اس شعر پر میں میری بات ختم کرتا ہوں۔ وطن سونے کی چڑیا ہے وہ خاک کر دے گا، زمین ہند کے ہر ذرے کو وہ ناپاک کر دے گا۔ گزارش ہے میری اس سے حکومت چھین لو، ورنہ لگا کر آگ نفرت کی وہ سب کچھ خاک کر دے گا۔ والسلام، جے ہند، جے کرناٹک۔